بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج جو ہم یہاں جمع ہیں، ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے۔ یہاں نہ کوئی استاد ہے، نہ کوئی شاگرد ہے، نہ کوئی مرشد ہے، اور نہ ہی کوئی مرید ہے، نہ کوئی مصلح ہے، اور نہ کوئی زیر اصلاح، بلکہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اور ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آخرت کے حوالے سے ہم کچھ فکر کر سکیں۔ اس بات کا مذاکرہ ہو رہا ہے کہ اصل جو ہماری آنے والی زندگی ہے اس کے حوالے سے کچھ ہم جائزہ لے سکیں، فکر کر سکیں۔ اسی واسطے ہم سب دین کے محتاج ہیں، سیکھنے کے محتاج ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو، سننے کو قبول و مقبول فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام، یہ تینوں الگ الگ کردار ہیں۔ ان تینوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو تفصیل کے ساتھ الگ الگ موضوع پر بات کی جا سکتی ہے، اور کافی طویل بات کی جا سکتی ہے۔ ان کی قربانیوں کے حوالے سے، ان کے اوپر جو آزمائشیں اور امتحانات آئے اس حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے تفصیلی بات ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وقت کی قلت کے باعث ہم صرف ابھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے حوالے سے مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ سورہ صافات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کے حوالے سے اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہو رہی تھی اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ آپ ذرا اس واقعے سے تھوڑا سا پیچھے پس منظر کی طرف آئیے تو پتہ چلتا ہے کہ میں اور پیچھے تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہ رہا۔ آپ صرف یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ مطہرہ حضرت ہاجرہ ان کو لے کر، اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نوزائیدہ بیٹا ہے، ان کو ایک بے آب و گیاہ، ایک ایسے چٹیل میدان کے اندر چھوڑ جاتے ہیں جہاں نہ کوئی آدم ہے، نہ آدم کی ذات ہے، جہاں نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی چرند اور پرند ہے، یعنی زندگی کی کوئی بھی رونق، زندگی گزارنے کا کوئی بھی سامان وہاں پہ دستیاب نہیں ہے۔ ایک چٹیل پہاڑی پہاڑ، ایک پتھریلی زمین ہے، دور دو پہاڑ صرف نظر آتے ہیں، باقی صرف صحرا اور ایک چٹیل میدان۔ ایسے میں ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو وہاں چھوڑ کر جاتے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیے کہ
بے یار و مددگار اس جگہ پر اور اس بیٹے کو چھوڑ کر جاتے ہیں جو بیٹا بڑی امنگوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس پیارے بیٹے کو وہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ اور پھر آپ اس پر یہاں پہ حضرت ہاجرہ، ان کے آپ صبر کا پیمانہ دیکھیے، آپ ان کی تربیت کو آپ دیکھیے، آپ ان کی اپنے شوہر کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کو ملاحظہ کیجئے۔ اب ظاہر ہے وہ بھی نبی کی بیوی ہیں، کوئی شکوہ، کوئی شکایت کا کلمہ، کوئی حرف زبان پر نہیں لاتی ہیں، کچھ بھی نہیں پوچھتی کہ آپ مجھے یہاں بے یار و مددگار کس بنیاد پر یا کس وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی سوال نہیں ہے۔ اس قدر اطاعت اور فرما برداری، مانا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے پیغمبر ہیں، مرد ہیں، ان کے اوپر وحی آ سکتی ہے، وحی تھی، ان کو اطمینان تھا، قربانی کے حوالے سے بھی جب بیٹے کی قربانی کرنی تھی ان کو اطمینان تھا، لیکن یہ حضرت ہاجرہ ماں ہو کر، ماں کی ممتا کس قدر جوش مار رہی ہوگی، لیکن اس کے باوجود کوئی شکایت کا کلمہ زبان پر نہیں لا رہی۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہاں سے چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا پورے دن کا بھی مشکل سے 8 دن کا گزرانے سفر، کھانے کی تھوڑی سی اشیاء جو ہوتی ہیں وہ صرف چھوڑ کر جاتے ہیں، باقی کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو پیاس کی شدت، اوپر سے تیز کڑکتی ہوئی دھوپ ہے، پیاس کی شدت کا عالم ہے، اسماعیل علیہ السلام چھوٹے معصوم بچے ہیں، بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ صدیقہ وہ کوہ صفا اور مروہ جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر دوڑتی ہیں، ایک مرتبہ جب دونوں پہاڑوں کے اوپر چکر لگاتی ہیں تو اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ یہاں بظاہر کوئی زندگی کا سامان کوئی بھی موجود نہیں ہے، پانی کی کوئی بھی چیز یہاں پہ بظاہر موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ بھی مدد جب کرتے ہیں کہ جب انسان کی اپنی کوشش بھی ہو، اور آئندہ قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ حضرت ہاجرہ کی ہمت کو بھی دکھلانا مقصود تھا۔ حضرت ہاجرہ 7 مرتبہ صفا اور مروہ پہاڑ کے اوپر دوڑتی ہیں تاکہ کوئی پانی کی تلاش میں پانی مل جائے۔ بالآخر 7ویں بار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں کی ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد سے، قدرت سے، اور زمزم کا پانی جاری اور ساری ہو جاتا ہے، اور قیامت تک یہ پانی آج بھی اپنے آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ حاجی حضرات، عمرہ کرنے والے حضرات جب جاتے ہیں اپنی پیاس بجھاتے ہیں، بڑا مقدس پانی ہے، بڑا شفایاب پانی ہے، اس کی تفصیل کافی ہے، اس حوالے سے ہم بات نہیں کریں گے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے عالم میں اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے، اور یہ پرورش حضرت ہاجرہ فرماتی ہیں۔ پھر جب یہ بیٹا قریباً 7 سال کا، یا کچھ روایات کے اندر 14 سال کا ہو جاتا ہے اسماعیل علیہ السلام، اسی کی تفسیر کشی کی قرآن کریم نے، فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل علیہ السلام کھیل کود کی عمر کو پہنچے، چل پھرنے کی عمر کو پہنچے، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بیٹیا، اے بیٹے، میں 3 دن سے مسلسل خواب کے اندر آپ کے حوالے سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا ترى، آپ کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا بھی تو بیٹا ہے نا، ایک نبی کی اولاد ہے، پرورش ایسی ہوئی ہے، فوری طور پر
تعمیل حکم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ وہ کر گزریے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا تصور کریے گا، آپ اندازہ لگائیے، یہاں دونوں باپ بیٹوں کا امتحان لیا جا رہا ہے، اور اس دونوں باپ بیٹے اس امتحان کے اندر، امتحان ربانی کے اندر دونوں باپ بیٹے سرخرو ہو رہے ہیں، کامیاب ہونے جا رہے ہیں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک سے کوئی شکوہ شکایت نہیں، کوئی حکمت نہیں پوچھ رہے، کوئی وجہ نہیں پوچھ رہے، کوئی سوال نہیں کر رہے۔ اے اللہ، میرے لخت جگر، میرا وہ بیٹا جو بڑھاپے کی عمر میں آپ نے عطا فرمایا، اے میرے مولا، جو بڑی امنگوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد مجھے آپ نے یہ بیٹا عطا فرمایا ہے، اے اللہ پھر یہ بیٹا مجھ سے آپ واپس لے رہے ہیں۔ اے اللہ، اس بچے کا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ دنیا کی کوئی بھی عدالت اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ کوئی باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اے مولا، اس بیچارے کا قصور تو بتلائیے کہ میں بغیر کسی جرم کے اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کروں؟ کوئی سوال نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی حرف شکایت ابراہیم علیہ السلام زبان پہ نہیں لا رہے۔ جس طرح باپ ہے ویسا ہی بیٹا ہے۔ اب عمر دیکھیے، عمر کیا ہے؟ صرف 7 سال، یا ایک روایت کے مطابق صرف 14 سال، اور یہ وہ عمر ہے جو کھیل کود کی عمر ہے، جو گھومنے پھرنے کی عمر ہے، اور یہ وہ عمر ہے کہ نہ جانے خواب کے اندر، آنکھوں کے اندر کیا کیا خواب سجائے رکھے ہوں گے اسماعیل علیہ السلام نے۔ ابھی تو انہوں نے دنیا کو دیکھنا تھا، ابھی تو بہت سارے خواب سجائے ہوئے تھے کہ میں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے، اپنے باپ کا ہاتھ بڑھانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کیا ان کی امیدیں تھیں، کیا کیا ان کے خواب تھے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کچھ یہ نہیں کہہ رہے کہ ابا جان میرا جرم کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، کیوں بلا وجہ آپ مجھے مار رہے ہیں، کیوں مجھے میری گردن ذبح کی جا رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں، فوری طور پر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اے ابا جان، جو آپ کو حکم ملا ہے آپ فوراً وہ کر گزریے، فوراً کر گزریے۔ اب یہاں دیکھیے، دونوں باپ بیٹے اللہ پاک کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی پھر اسی کا اعلان فرما دیا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں کوئی شکوہ شکایت نہیں کروں گا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن نے اعلان کر دیا چیخ چیخ کر، پوری دنیا کو بتا دیا، لوگوں سنو، فلما اسلم، یہ دونوں باپ بیٹے جب یہ اسلام قبول کر گئے۔ کیا مطلب اسلم؟ اسلام لانا، مسلمان ہو جانا۔ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ مطیع ہو جانا، فرما برداری اختیار کرنا، جھک جانا۔ اللہ فرماتا ہے جب دونوں باپ بیٹے اسلمہ، جھک گئے، اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ہاں، قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ مفتی شفیع عثمانی رحم اللہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام، اللہ اکبر، آپ تربیت دیکھیے، تربیت کس کی ہے؟ تربیت کس کی ہے؟ حضرت حاجر علیہ السلام کی تربیت ہے۔ شوہر ساتھ نہیں ہے، بے آب گیا، ایسی زمین پر چھوڑ کر گئے تھے، لیکن وہ جو پیغمبر کی بیوی اور ایک پیغمبر کی ماں نے ایک پیغمبر کی تربیت کیسی کی ہے، اس حضرت حاجرہ کی سیرت کے اندر اور اپنے اولاد کی تربیت کے اندر آج ہماری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے بڑا سبق موجود ہے۔ حضرت حاجرہ کی سیرت کے اندر ہمارے لیے بڑا سبق موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں ابا جان مجھے ذرا کس کے باندھیے گا، کس کر باندھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پدری باپ کی شفقت جو ہے وہ جوش میں آ جائے اور آپ مجھے میرے اوپر جو ہے نا آپ چھری نہ پھیریں۔ اے ابا جان چھری کو ذرا تیز کریے گا تاکہ جلدی جلدی میری گردن الگ ہو جائے اور مجھے اذیت نہ پہنچے۔ اے ابا جان مجھے کس کے اس لیے میں باندھیے گا
تاکہ میرے کپڑوں کے اوپر خون نہ لگے اور پھر میرا ثواب نہ کم ہو جائے۔ یہ تربیت کون کر رہا ہے اسماعیل علیہ السلام کی؟ اے ابا جان، پھر جاتے ہوئے بعد میں میری ماں کو سلام بھی کہہ دینا اور وہ قمیص بھی ان کو دے دینا، تاکہ ان کو بھی خوشی ہو کہ میرا اکلوتا لخت جگر اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا ہے۔ باپ فوراً جو ہے اپنے بیٹے کے مشورے پر عمل کرتے ہیں، چھری تیز کی جاتی ہے، لخت جگر کو کس کر باندھ دیا جاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کی آنکھوں سے آپ ذرا تصور تو کریے وہ منظر کیسا ہوگا۔ 10ویں ذی الحجہ کا دن ہے اور سورج ابھی طلوع ہونے جا رہا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورا عالم، دنیا کی پوری مخلوقات، نوری اور ناری مخلوقات، پورا آسمان اور آسمان کی مخلوقات، یہ فرشتے اور پوری آسمان کی مخلوقات یہ سکتے میں آگے ہوں گے۔ یہ سورج عالم سکوت اور سکتے میں آگے ہوگا۔ آج روئی زمین کے تاریخ کے اندر ایک ایسا واقعہ ہونے جا رہا تھا کہ چشم تصور نے اس سے پہلے ایسا کوئی عجیب و غریب منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ کوئی افسانہ نگاری نہیں ہے، یہ کوئی ڈرامہ نگاری نہیں ہے، یہ ایک سچا واقعہ اور ایک تابناک اور سچی حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ اس وقت تو ساری مخلوقات ایک لحاظ سے عالم سکتے میں آگے ہوں گی اور آسمان بھی آنسو بہا رہا ہوگا کہ آج چشم فلک یہ کیا منظر دیکھ رہی ہے اور یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ امتحان تھا اور جس امتحان کے اندر یہ باپ بیٹے دونوں کامیاب ہو رہے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں، اطلاع کے لیے یہ بھی میں معلومات کے لیے بتا دوں کہ 84 سال کی عمر میں بڑی دعاؤں کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، 84 سال کی عمر میں۔ اور حضرت ہاجرہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہے۔ پہلی بیوی حضرت سارہ ہیں۔ حضرت سارہ سے 14 سال کے بعد، حضرت اسماعیل کے پیدائش کے 14 سال کے بعد، ضعیفی کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے، نسل میں سے ہزاروں پیغمبر اللہ پاک نے پیدا فرمائے، ہزاروں کی تعداد، بنی اسرائیل کے ہزاروں پیغمبر جو پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام کے نسل میں سے پیدا ہوئے۔ اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے صرف ایک پیغمبر پیدا ہوا، صرف ایک پیغمبر پیدا ہوا، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پیغمبر پیدا ہو گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کے سردار، دو جہانوں کے سردار ہو کر پیدا کیے گئے۔ اسی واسطے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زندگانی کے اندر امتحانات بھی اور آزمائشیں بھی زیادہ تھیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، پوری بات کا لب لباب یہ ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے آپ زندگانی میں ذرا جھانک کے دیکھیے، ان کی سیرت کو آپ غور سے پڑھ کے دیکھیے، دوبارہ پڑھ کے دیکھیے، سن کر دیکھیے۔ اس پر ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے بہت بڑے اسباق موجود ہیں۔ دیکھیں، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ایک بیوی کے لیے، ایک ماں کے لیے محبت تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک طرف اس بچے کی محبت ہوتی ہے، دوسری طرف اپنے شوہر کی محبت ہوتی ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے شوہر کی اطاعت گزاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی، کوئی نافرمانی نہیں کر رہی، اور ادھر اپنے بیٹے کی پرورش کرنے میں، تربیت کرنے کے لیے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، دونوں کام ہو رہے ہیں۔ اور اللہ اکبر، ایسی تربیت فرمائیے، ایسی تربیت فرمائیے کہ آپ کو میں نے ابھی بتا دیا کہ کیسے فوراً اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ شاعر چیخ اٹھتا ہے اس منظر کو دیکھ کر کہ یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اسماعیل کی ایسی تربیت کیسے ہوئی، کس نے کی؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی۔
تو آئیے ہم بھی عہد کریں اور گھروں کے اندر اپنی خواتین کو بھی بتائیں، اپنے ماؤں بہنوں کو بھی بتائیں کہ اپنی اولاد کی کیسی پرورش کرنی ہے، کیسی تربیت کرنی ہے۔ اور یہ مہینہ چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ ابھی شروع ہونے جا رہا ہے، 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد یہ مقدس اشہر حرم میں سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، اور یہ حج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، قربانی کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے بھی بات رکھیں گے آپ کے سامنے، قربانی کے مسائل کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تفصیل سے بات رکھیں گے۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، حج کا فلسفہ کیا ہے، پیچھے پس منظر کیا ہے، اور یہ قربانی کتنی عظیم الشان عبادت ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔